ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو۔ تحریک انصاف نے اپنا 13 اگست کو ہونے والے جلسے کا مقام تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کا جلسہ اسلام آباد کے بجائے اب لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں کیا جائے گا۔ افضل جاوید سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی افضل، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں پاک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت جو ہے بندی گالہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جہاں پر 13 اگست کو ہونے والے جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے جو یوم آزادی کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا حوالے سے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اور پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے اسلام آباد کے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ لیاقت باغ راولپنڈی کی آپشن بھی دیکھی گئی۔ آج کے روز پی ٹی آئی کے وقت میں دونوں مقامات کا بھی دورہ کیا۔ اس حوالے سے اپنی رپورٹ جو ہے پارٹی چیئرمین عمران خان کو دی، جس پر پارٹی رہنماؤں کی اکثریت نے اس بار جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ راولپنڈی یا اسلام آباد کے بجائے لاہور میں جلسہ کرے، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے 13 اگست کو شو کرے گی۔ ایک ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 13 اگست کے جلسے کا جو مقام ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ جلسہ لاہور کے ہاکی اسٹیڈیم میں کیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر پہلے چیئرمین تحریک انصاف کے زیر صدارت ایک سیاسی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا جس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ افضل جاوید بتائے گا، یہ جلسے کا مقام تبدیل کرنے کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں؟ افضل جاوید بتائے گا، مقام تبدیل کرنے کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صدارت میں جو اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں جلسہ کرنے کے حوالے سے تیاریاں کر رہی تھی، اب اصولی فیصلہ کر لیا گیا کہ اب یہ 13 اگست کو یہ جلسہ جو ہے لاہور میں ہوگا، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو آئندہ کی اسٹریٹجی ہے اس سے 13 اگست کو لاہور میں جو یوم آزادی کے موقع پر جلسہ کیا جا رہا ہے اس میں اظہار خیال کریں گے، آئندہ کے نئے مذہبی اعلان وہاں کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کا وقت جو ہے انہوں نے آج پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی اور لیاقت باغ راولپنڈی کا دورہ کیا، مختلف تجاویز کا عمران خان کو پیش کیا، اور مختلف تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلے کیے گئے تھے۔ چونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے راولپنڈی اسلام آباد میں متعدد پاور شوز کر چکی ہے، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کو مرکز میں ہے اور یوم آزادی کے موقع پر جو ہے 13 اگست کو عمران خان کا بڑا پاور شو جو ہے لاہور میں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی عمران خان نے جو ہے اعتماد جاری کر دیا ہے کہ بھرپور انداز میں تیاریاں کی جائیں، ڈور ٹو ڈور جو ہے مہم چلائی جائے گی۔ تو لہٰذا اب 13 اگست کو پی ٹی آئی جو ہے لاہور میں ہاکی گراؤنڈ میں اپنا بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے حوالے سے بتاؤں کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کی جانب سے عمران خان کو رپورٹ کی گئی ہے اس حوالے سے، جس پر یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا بڑا پاور شو یوم آزادی کے موقع پر ہاکی گراؤنڈ لاہور میں منعقد کرے گی۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ فاروق صاحب بول نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ایک تو یہ بتائے گا کیا وجوہات ہیں، آپ نے اسلام آباد کے بجائے اب لاہور میں جلسے کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مشاورت ہوئی ہے، مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ لاہور میں ہوگا، جو ہاکی اسٹیڈیم ہے صنافی اسٹیڈیم کے بالکل سامنے، کیپیسٹی بھی کافی بڑی ہے، اور وہاں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ قومی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہاں پر پریڈ گراؤنڈ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا تھا، تو ہم تو اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم ہر صورت کریں گے، اور اب وہ شہر لاہور میں ہوں۔ اچھا فاروق حبیب صاحب، آج فیصلہ آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی طرح سے بھی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش ہوئی تو پھر 25 مئی سے بھی زیادہ جو ہے وہ حالات برے کریں گے۔ تو اب تو پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، تو پھر کس طرح سے اس قسم کے بیانات رانا صاحب دے رہے ہیں؟ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں، رسی جل گئی ہے بل نہیں گیا۔ رانا ثناء اللہ فکر کریں اپنی، وہ آج فیصلہ آباد 3 ہفتوں کے بعد اگر آ ہی گئے ہیں تو اگر انہوں نے واپس اسلام آباد جانا ہے تو اس قسم کے بیانات نہ۔ تو فاروق صاحب کیا سرپرائز کیا ہے 13 اگست کے جلسے کے حوالے سے؟ کیا پلاننگ کیا کریں؟ چلے سرپرائز تو خان صاحب پلاننگ بھرپور طریقے سے ہے، بھرپور عوامی جو ہے وہ شرکت ہوگی، عمران خان صاحب کا تاریخی خطاب ہوگا، آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو اب گھر جانا ہے، ان اسمبلیوں کو ٹوٹنا ہے، نئے انتخابات کی طرف جو ہے وہ ہم نے جانا ہے۔ اچھا فاروق صاحب، رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ نئے انتخابات کا اگر اعلان کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے گا، پہلے اس کو تو ہٹا لیں۔ الٹیمیٹلی صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں، تو اگر یہ اپنی ہٹ دھڑمی کے اوپر قائم رہیں گے تو ملک میں صاف اور شفاف انتخابات تو نہیں ہو سکتے۔
کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تشکیل نو ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی، تو وہ ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب، آپ بول نیوز سے بات کر رہے تھے۔ اور خبروں میں آگے دیکھیے، سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل نے آئینہ دکھا دیا۔ اور 13 اگست کی رات کو جشن آزادی کا روایتی جلسہ لال حویلی راولپنڈی کے باہر منعقد ہوگا۔ عمران خان کی تقریر بھی سکرین پر دکھائی جائے گی۔ شیخ رشید کا اعلان، کہا 12:01 پر آتش بازی کا حسب معمول مظاہرہ ہوگا۔ 12 اگست بروز جمعہ 3 بجے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کروں گا۔ سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف توہین آمیز مہم، حکومت نے 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈی جی محمد جعفر ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ ایف آئی اے کے 3 افسران کے علاوہ آئی بی اور آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ بھی ٹیم کا حصہ ہوگا۔ ٹیم کی انکوائری کے بعد ملوث عناصر کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر ہرسہ سرائی پروپیگنڈا مہم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کوچ لگانے کے لیے مشترکہ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کے اراکین کی تعداد 4 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کے 2 افسران بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹیم ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم محمد جعفر کی نگرانی میں تحقیقات کرے گی۔ ڈائریکٹر سائبر کرائم وقار الدین، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز خان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمران حیدر ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ کرنل سعید اور آئی بی کے وقار نثار چودھری بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ انکوائری ٹیم معاملے کی جانچ کے بعد رپورٹ مرتب کرے گی۔ انکوائری کے بعد ملوث عناصر کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں جو پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ہے۔ ان کا مقصد فوج میں پی ٹی آئی کے خلاف محاذ کھڑا کیا جائے۔ شہباز گل نے حقیقت بتا دی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ مہم چلانے والے کئی سالوں سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پاک فوج مخالف پروپیگنڈے کے خلاف کھڑی ہے۔ عمران خان تحریک انصاف تگڑی فوج چاہتی ہے۔ ہم پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان کی افواج کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں۔ یہاں پر ہندوستانی اور بیرونی ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے پچھلے 10-15 سال سے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو سیسا پلائی دیوار بن کر پاکستان کا نوجوان کھڑا ہے، جو پاکستان کی ایک ہی وفاقی پارٹی ہے، جو پوری وفاق کی علامت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے لیڈر عمران خان ہے، جو پورے پاکستان کو جوڑے ہوئے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر نچلے لیول کے اوپر، سارے کے اوپر اور درمیانے لیول کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے۔ اب یہ جو سازش کے اعلی کار ہیں، ان کو یہ اچیو کرنا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر ڈیوائیڈ کھڑی کی جائے، اور فوج کا جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر یہ میسیجنگ کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی فوج چاہتی ہے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ میں بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے۔ الزام تراشی بھی، کھلی دھمکیاں بھی، رانا ثناء اللہ نے اپنی روش نہ بدلی۔ فوج کے خلاف مہم کی ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی، دھمکی دی 13 اگست کو قانون توڑا تو 25 مئی سے بھی اچھے انداز میں نمٹیں گے۔ وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی سربراہ پر قوم کو تقسیم کرنے کا الزام بھی دھر دیا۔ بد زبانی کرتے ہوئے بولے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی غیر ملکی ایجنٹ ہے، نہ روکا گیا تو یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ آپ نے اگر الٹیمیٹم کوئی اس قسم کا دینا ہے جس قسم کا 25 مئی کو تھا، تو آپ ذہن نشین رکھیں، اگر آپ نے وائلنس کی، اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا، تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری ہے کہ یہ شخص جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے، یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اپنی سمت کو درست نہ کیا، اور اسے موقع ملا مزید قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کو گمراہ کرنے کا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا، یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے،
اور یہ فوراً ایجنڈے پہ اور فوراً جو ہے وہ پیسے پہ جو ہے اس ملک میں افراتفری اور انارکی جو ہے پھیلانے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 24 ارب روپے کے ملزم حمزہ شہباز کو لندن فرار کرا دیا۔ 2 کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 5 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ٹویٹر بیان میں فواد چودھری نے کہا محرم کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا۔ قوم حقیقی آزادی کی جدوجہد کے آخری مرحلے کی تیاری کرے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹر پیغام دیا گیا۔ انہوں نے کہا 2 کروڑ کی تحقیقات کے لیے 5 ایف آئی اے ٹیمیں بنا دی گئیں۔ اگست ترقیوں، تعیناتیوں، تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ شیخ رشید احمد نے نئی پیشگوئی کر دی۔ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیب میں ترامیم کی۔ سیاسی جماعتوں میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ صوبے اور مرکز آمنے سامنے آ گئے۔ مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں کرنا، فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ شیخ رشید ایک بار پھر ملکی سیاسی صورتحال پر بول پڑے۔ ٹویٹر بیان میں سابق وزیر داخلہ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیب میں ترمیم کی۔ احتساب ججز کی تقرری صدر نہیں، کرپشن زدہ لوگ کریں گے۔ جیلیں غریبوں کے لیے ہیں، اشرافیہ کے لیے یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ جب چیف الیکشن کمشنر پر ہی اعتماد نہیں ہوگا تو عمران خان الیکشن کو کیسے مانے گا؟ شیخ رشید نے پیش گوئی کی کہ اگست ترقیوں، تعیناتیوں، تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 12 اگست صبح 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اور شاہ محمود قریشی نے چند ارکان کے استعفوں کی منظوری سیاسی چال قرار دے دی۔ کہتے ہیں کہ تمام ارکان نے ایک ساتھ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کی ہٹ درمی پر قائم رہا تو عمران خان خود 9 حلقوں پر الیکشن لڑ کر پستائیت کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 13 اگست کو حقیقی آزادی کے لیے راولپنڈی میں لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ سیاسی سلوک جو بڑھتا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ تمام ممبران نے بیک وقت مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے استعفے ڈپٹی اسپیکر جو چیئر کر رہے تھے قاسم سوری صاحب ان کو پہنچائے اور انہوں نے آگے پاس آن کر دیے تھے الیکشن کمیشن کو۔ اب یہ سلیکٹ کرنا چند حلقوں کو میں سمجھتا ہوں بدنیتی ہے، یہ ان کا ایک سیاسی ان کی چال ہے اور اس کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کے میدان میں ہیں اور سیاسی طور پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہماری کوشش کے باوجود الیکشن کمیشن اپنی ہٹ دھرمی میں قائم رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ 9 کے 9 حلقوں میں خود اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے۔ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شہباز گل کے ٹویٹ میں مخالفین پر تنقید، لکھا خان سے عشق کیوں نہ کرے کوئی جس نے خان کو 2 دفعہ دھوکہ دیا، گھٹیا زبان کے استعمال سے نقصان پہنچایا۔ کل رات ان کے گھر کی ایک خاتون نے ہمارے لیڈر سے معافی مانگی، تمام طاقت ہونے کے باوجود خان نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔